اللہ کا شکر ہے کہ آج اس نے ہمیں پھر ذکر کی توفیق عطا کی. یہ اس کا فضل ہے, اس کا کرم ہے. اللہ پاک فرماتا ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کو میں اپنا ذکر عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. اس کا مطلب آج اس نے ہم پہ کرم عطا کیا. بے شک. اس نے آج ہمیں اپنا ذکر عطا کیا. سبحان انسان اللہ. ساری زندگی صرف یہ سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں, لوگ کیا کہیں. ساری زندگی انسان صرف یہ سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں. لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ایک ہی لفظ بولتے ہیں. جب انسان پڑھ جاتا ہے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, ان اللہ و انا الیہ راجعون. بس لوگ یہ کہتے ہیں. یہ سوچو کہ رب کیا کہتا ہے, رب کا حبیب ہمیں کیا کہتا ہے. سبحان اللہ. ہم نے اس کو چھوڑ دیا ان لوگوں کی باتوں میں. آ کہ لوگ کیا کہیں. لوگوں نے کچھ نہیں کہنا. لوگوں نے کھانا پینا اپنے گھر چلے جانا, لوگوں نے ملنا اپنے گھروں پہ چلے جانا. لیکن یہ دیکھو کہ رب کیا کہتا ہے. رب کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم جن میں کہتے ہیں فرض کرنے اس فرض کر تو مجھے یاد کرنا, تجھے یاد کرنا. رب کہتا ہے جب تم مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے نا تو میں تجھے تنہائی میں یاد کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ رب کہتا ہے, ہم نہیں کہتے. رب کہتا ہے. پھر رب کہتا ہے جب تم محفل میں یاد کرتے ہو مجھے تو میں تم سے بہتر محفل سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میری محفل میں جب بیٹھتے ہیں, جب میں محفل سے جاتا ہوں تو کسی بندے کے لیے, کیونکہ وہ میرے ذکر کی محفل ہے, تو اس محفل میں ہماری اللہ پاک فرماتا ہے فرشتے ہیں جو بے عیب ہے. اللہ پاک فرماتا ہے میں ان میں ذکر کرتا ہوں تم لوگوں. سبحان اللہ. یہ فلانا بندہ فلانا بندہ. سبحان اللہ. دیکھو ان کو دنیا کی طلب کوئی نہیں. کوئی کاروبار چھوڑ کے بیٹھے, کوئی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے بیٹھے, کوئی اپنے گھر کا سکون چھوڑ کے بیٹھے, کوئی نیند کو چھوڑ کے بیٹھے, کوئی اپنے رشتہ داری کو چھوڑ کے بیٹھے, کوئی دوستوں کو چھوڑ کے بیٹھے. اس کے لیے میرے لیے اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں دعا ہے میں نے ان کو معاف کر. سبحان اللہ. وہ یہ خالصت میرے لیے بیٹھے. لوگوں کو نہ دیکھو لوگ کیا کہیں گے, یہ دیکھو رب کیا کہتا ہے. رب کہتا ہے میری بندگی کرو, میرے محبوب کی اطاعت کرو, وقت پہ نماز قائم کرو, قرآن پڑھا کرو. اور ہم نے نماز بھی چھوڑ دی, قرآن بھی چھوڑ دیا, جس میں اللہ پاک نے کامیابی کے راستے بتائے. ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دی. ہم نے کامیابی کس میں ڈھونڈنی شروع کر دی, اپنے رشتہ داروں میں, لوگوں میں, کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کچھ بھی نہیں کہے, لوگ بس یہی کہ لوگ کہتے ہیں جب انسان مرتے ہیں بس جی یہ لوگ کہتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے. ابھی لوگوں سے اور کو بھی کچھ سنا ہے نہیں سنا. جب لانا تھا فلانا فلانا وہ بھی لوگ یہی کہتے ہیں یہ لوگ. اس وقت بھی لوگ یہی کہتے ہیں تو یار لے چلو ٹائم بڑا ہوتا ہے. اپنے بھی بگانے ہو بیٹھتے, وہی اولاد وہی بات جنہ دے پل ایک سکنڈ نہیں رہندے سی جاندے والی اتنا ڈرونا بنیا کہ کوئی پل وچ بھی تیرے کول نہ بیٹھا. ایک رات رکھو میں یہ تو کر یار تم بھیا لائٹ چلے کول پہ وہ خوف آئے گا تم لوگوں کو. کیوں آتا ہو کبھی سوچا؟ وہ اس وجہ سے آتا ہے وہ دنیا میں صرف یہی کہتا ہے چلا گیا کہ لوگ کیا کہیں, لوگ کیا کہیں. اگر وہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتا ہے لیکن جاتا ہے تو لوگ کہیں کہ یار یہ اللہ کا بندہ گیا, یار یہ اللہ کا ولی گیا. لوگ کہتے ہیں یار ایک دیدار کرا دو مجھے. لوگ بھی امڑتے ہیں دیدار کے لیے. ذکر اللہ کی ہے نا, دنیا آج بھی ان کا چرچا کرتی ہے. داتا علیہ جویری نے ساری زندگی اللہ کا ذکر, ساری زندگی اللہ اللہ کی, تو آج داتا 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 اللہ کروا رہا ہوں لوگوں سے کہ دیکھو اس بندے نے ساری زندگی مجھے یاد کیا, آج میں ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. کیا وہ ہمارے رشتے دار ہیں؟ اپنے دادا پردادے نام نہیں ہے لوگوں کو یاد ہو, لیکن داتا صاحب کو پردہ کیا 978 کے 980 میں سال 978 سال ہو گیا ان کو پردہ کیا. لیکن لوگ آج بھی داتا 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 سبحان اللہ. کیوں کہتے ہیں؟ کہ انہوں نے لوگوں کی نہیں سنی, انہوں نے رب کی اور
آقا تو جہاں کی بات سنی کہ انہوں نے کیا کہا ہم نے ان کے راستے پہ چلنا ہے، ان لوگوں کو راستے پہ چلنا ہے جن لوگوں پہ اللہ پاک نے انعامات رکھے ہیں۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے ساری زندگی اللہ لائے، شاہ حسن، بابا فرید، خواجہ معین الدین چشتی، شیخ عبد القادر جیلانی، یہ لوگ ہیں ہمارے مرشد پاک ہیں، ہمارے دادا مرشد، ہمارے پردادا مرشد، یہ خواج گنج جو ہم نے شجرہ پر، یہ اللہ والے ہی ہیں جنہوں نے ہمیں آج یہاں پہ سبحان اللہ، انہوں سے لڑ لگے تو آج ہم یہاں پہ آئے۔ یہ دیکھو لوگوں کو نہ دیکھو لوگ کیا کیا، لوگوں نے بیمار ہونا تیری جیب میں کوئی پیسہ نہیں ڈال کے جانا، لوگوں نے تجھے یہ نہیں کہنا کہ چل میں تجھے دوائی دے کے جاؤں، تب بھی بندے کو ربی یاد آتا ہے یا اللہ مجھے شفا دے دے۔ جب انسان کو رب شفا دیتا ہے تو ساتھ ہی انسان بگڑ جاتا ہے۔ نہیں یار میں بڑی پلاننگ کے نال ٹھیک ہوئے، میں تو ڈاکٹر نے انج گئے انہیں انج ٹیکا لایا نے فارمولے لا دے میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھو وہ ذات بیٹھی ہے جو شفا دے رہا ہے، ہم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم نے ان کی طرف جانا چھوڑ دیا۔ جب تکلیف آتی ہے تو ہم رب رب کرتے ہیں، جیسے ہی رب تکلیف سے شفا دیتا ہے تو ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں، سب کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے میں سمجھاتا ہوں پھر آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دوست ہوتا ہے، ایک دوسرے کی بازو ہوتا ہے۔ جب انسان ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کر لیتا ہے نا وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے دوسرے کے بعد وہ کہنا لو میں تو ہے شروع تو میٹ سے میرے پرانے نے میرا کچھ کیتا ہی نہیں سی۔ ہاں وقت مت بلا، وقت کو یاد رکھا کرو، اپنے آپ کو سوچا کرو، رات کو نماز پڑھنے کے بعد 5 منٹ کا مراقبہ کیا کرو آنکھیں بند کر کے، صبح سے لے کے شام تک دیکھو کہاں کہاں میں جھوٹ بولا، کہاں کہاں لوگوں کو دھوکہ دیا، کہاں کہاں لوگوں کا بھی عیب کیا۔ اب ہم لوگوں کو تعریف کرنے کے بجائے پتہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے عیب ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کی بے بری باتیں ہم شیئر کرتے ہیں، وہ تو ایسے تھا وہ ایسے تھا، غیبت کرتے ہیں، ہم فخر محسوس کرتے ہیں لوگوں کی غیبت کرنے میں، بھائی بھائی کی غیبت کر رہے ہیں، ہم عیب ڈھونڈتے ہیں لوگوں کے اندر کہ اس کے اندر عیب ڈھونڈو کہ کسی طرح کا اس کو ہم ڈی گریڈ کر دیں۔ دیکھو عزت دینے والا رب کی ذات ہے۔ آج زمین پہ رہنے والوں پر رب کہتا ہے تم رحم کرنا شروع کر دو، تم لوگوں پہ رحم میں کروں۔ اب ہم لوگوں نے یہ چھوڑ دیا، رحم کرنا ہی چھوڑ دیا، اب ہم نے ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیا، صرف نفسا نفسی کے اندر لگے۔ قیامت علیہ دن سنا تھا پڑھا بھی ہے کہ نفسا نفسا کا دور عالم ہوگا کہ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا ہوگا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانتی کہ بیٹا ماں کو نہیں پہچانتا ہوگا، بھائی بہن کو نہیں پہچانتا ہے، بھائی ایک دوسرے کو نہیں پہچانتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو آج وہی وقت ہے، آج وہی وقت چل رہا ہے۔ باپ بیٹے کو بڑی ہوئی ہے میں پیسہ کما لوں، بیٹے کو بڑی میں پیسہ کما لوں، بھائی کو بڑی میں پیسہ کما لوں، بیوی کو بڑی تو یہ کما لے، وہ اتنا اوپر ہو گیا، تو ادھر کا ادھر ہے، تو ادھر کا ادھر کیوں؟ اس کی جو قسمت میں تھا اس کو وہ ملا، بھائی کی جو قسمت میں تھا اس کو وہ ملا۔ ہر بندہ تخت و تاج بن کے نہیں آتا، ہر بندہ گاڑی میں نہیں آتا، ہر بندہ جب آتا ہے تو ننگا آتا ہے، جب جاتا ہے تو محتاج ہو کے جاتا ہے، جب آتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، جب جاتا ہے پھر رلا کے جاتا ہے۔ جب انسان بڑھ جاتا ہے نا ساری دنیا میں انسان ایسے اکڑ کے چلتا ہے کہ میں اکڑتا پتہ کون ہے؟ مردہ، مردے کو کبھی نہ لائے، دیکھو اکڑا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا وجود بہت نرم ہوتا ہے کیونکہ وہ دنیا میں اکڑ کے چلے ہی نہیں ہوتے، جو اکڑتے ہیں نا وہ مردہ ہوتا ہے۔ انسان کے اندر اب وہ مردہ پیدا ہو چکا ہے، ایک دوسرے کو ہم اکڑ کے دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے، اکڑنا مونچھا اونچے رہنا کہ میری ذات اونچی ہو، نہیں، صرف اونچی ذات ہے رب کی، اس کے بعد کوئی ذات ہے تو وہ مدینے والے کی بات۔ ہم نے ان کو چھوڑ کے اپنے آپ کو اونچی ذاتوں میں پا، ہم نے ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیا، ہم نے ایک دوسرے کا احساس مند ہی چھوڑ دیا، بھائی چارہ چھوڑ دیا،
एक दूसरे के हुक्म छोड़ दिए। हमारा हम साया को कूड़ा फेंकेगा, हम उसके घर में जाकर 2 दफ़ा फेंकेंगे। सब्जी लेने चल जाओ, वो बेईमानी करते हैं। हमारे माशरे में ये होड़ है, हर वो बुराई जो पहले अंबिया अलैहिस्सलाम में होती थी वो हमारे इस माशरे में हो रही है। सूदखोरी वो हो रही है, बेहयाई वो हो रही है, नाप तोल में वो कमी हो रही है, दूध में तब मिलावट हो रही है। फिर ऊपर लिखा होता है जी खाला दूध, मिलावट करने वाले पे अल्लाह की लानत, 24 घंटे लानत ले रहे होते हो। फिर हम कह रहे हैं कि अल्लाह की लानत खुद लेते हैं हम। कुरान हदायत भी देता है, कुरान गुमराह भी करता है। कुरान हदायत भी देता है, कुरान गुमराह लेता है, गुमराही भी करता है। वो कैसे? मिलावट की ऊपर लिखती है मिलावट करने वाले पर अल्लाह की लानत, देखो मिलावट कर रहे हो। फिर ऊपर लिखा भी वही आयत होता है। उसका मतलब क्या है? कुरान ने तुम लोगों को गुमराह कर दिया, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में नहीं अल्लाह पाक ने लिखा हदायत के लिए। क्यों? आप मिलावट करके भेजिए। फिर लिखा नाप तोल में कमी करने वालों पे लानत, फिर नाप तोल कर रहे, वो कहेगा ये डाले, वो उठा के दूसरा लगेगा, वो खराब उसके ऊपर डाल देगा। घर जाकर देखो को खाली कुछ और देगा। फिर वो ही ये गरीब आदमी पता कहता है हाय हुकूमत ने महंगाई कर दी, हाय हुकूमत ने नहीं करती। ये हमारे अमाल है जो हमारे आगे आ रहे हैं। ऐसे अवाम वैसे हुक्मरान, हमारी ही वजह से ये हक वो हमारे ऊपर ही आ रहा है। हम लोग एक दूसरे को छीना चुपटी में लगे। हाँ भाई बड़े हैं तो दूसरा कहेगा यार एक को बात करेंगे। पहले लोग पता क्या करते, चल यार तरक्की कर, तुम करती मैं की। पहले नाप तोल में मिलावट, नाप तोल में कमी नहीं थी, दूध में मिलावट नहीं होती थी। सब लोग कहते यार एक कमाता सब खाते हैं, ऐसे होता था, ऐसे कहते थे ना लोग। अब कहते हैं लो जी सारे कमाते हैं तो बरकत कोई नहीं है। क्यों नहीं हुई है? कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचे। कभी सोचो, कभी देखो, हमारे अंदर ही वो सारे ऐप निकले। जब हम छोड़ते हैं किसी को, हम भी नहीं छोड़ते। मौका हमें मिलते हम भी नहीं छोड़ते। मौका मिले हम भी नहीं छोड़ते। झूठ बोला हम नहीं छोड़ते। वक्त की पाबंदी हम नहीं करते। हमें एक चीज का पता है कि सुबह जानो नहीं, नमाज का टाइम होता, हमें पता है इस वक्त फलाने दोस्त को मैंने टाइम दिया, मैंने उस वक्त पहुंचना। हमें पता है घर आए मेहमान को अल्लाह पाक भेजता, अल्लाह पाक कहता है जो मेहमान भेजता हूँ वो मेरी रहमत जारी होती है उसके घर में। उसके मेहमान का सारा इंतजाम मैं पहले ही भेज देता हूँ। पहले लोग कहते थे मेहमान है अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेहमान आता लोग पता क्या खर्चा है। जो खर्चा कहना तो ज़ाहिर है रहमत खत्म हो गई। अब हम खर्चा कहते हैं, तो यार आया खर्चा है। देखो आपकी जो हम लोगों में कमी है किस वजह से आ रही है? हम लोगों ने जितनी ज़्यादा उतरे पाँव फैलाने छोड़ दिए। आपके पास जितनी हिम्मत है, जितनी तभी उसके हिसाब से उनको खिलाओ। नहीं है तो किसी दोस्त से लेके खिलाओ, कुछ ना कुछ खिलाओ, ये सुन्नत है। अब हम कहते हैं ये भी खिलाओ वो भी खिलाओ, फिर क्या होता है? फिर आप जब उसके घर जाते हैं ना, वो नहीं खिलाता आपको, उसकी हिम्मत नहीं है, वो नहीं खिलाता है। मतलब आसिफ भाई मैं इतना आते, मैं आसिफ भाई को फल भी खिलाता हूँ, अच्छा खाना भी खिलाता हूँ। जब मैं आसिफ भाई की तरह जाता हूँ, आसिफ भाई मेरे के थोड़े से चवाड़ा लाते, चने ले रख दिए, साथ नहीं ना था यार मैंने देखे मुर्गा रखा है, कढ़ाइयाँ बनवाई हैं, तो दूर दी रोटियाँ जो ओखरी ना थे आपसे जाने में नहीं। हम शिकवा करते हैं, हमने वो भी छोड़, हमने ये करना चाहिए। तो मैं तो नन्ना खोया तो वही मुन्ना ना खोया, बदले का बदला करते। जो आपने खिलाया है वो आपकी ताकत थी, जो आसिफ भाई ने मुझे खिलाना है वो उसकी ताकत है। उसके जरिए से जो मुझे खिलाना चाहता है, रब की मंशा ही यही है कि तू ये खाए। जो मैं आसिफ भाई को खिलाना चाहता वो रब की मंशा थी कि आसिफ भाई को ये खिला, क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत थी, रब ने मुझे दिया, मैंने उसको अच्छा खिलाया। उसके पास हिम्मत नहीं थी, उसने मुझे वो खिलाना तो उसने मुझे वो खिलाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्हम्दुलिल्लाह हमने छोड़ दी, दो लफ्ज़ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो छोड़ दिया।
ہم نے شکوے کرنے چھوٹے اور لے گا کی بگا لیں اسی آئے تو سب کی بات ہے اور شادی بھی بیاہ دے چلے جاؤ ایک باپ اتنی زندگی میں محنت کرتا ہے ایک بیٹی کے بیٹے کی شادی کرتا ہے جانے والے کو پوچھتا ہے بھی کیسا کھانا لگا تو پتہ کہتا ہے وہ کھانا مزیدار ہے نمک تیز کوئی آئے گا اور یا مرچ تیز ساری زندگی کے اس بزرگ آدمی کو یہ نہیں دیکھا اس بندے نے کتنی محنت سے مال کمایا آج بیٹے کی شادی میں کچھ کھلا دیا اور تم لوگ شکوہ کر کے جا رہے ہو سوچو اس کی جگہ پہ کل آپ لوگوں کا بھی یہ مقام ہوگا تو پھر کیا ہوگا جب آپ کو یہ لوگ کہہ کے جائیں گے تب آپ کا کیا حال ہوگا چھوڑ دو یہ بات کچھ کھلاتا ہے نہیں کھلاتا الحمدللہ یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ چاہتا ہے کھلانا اچھا تو اچھا کھلائے گا اللہ ہلکا کھلانا چاہتا ہے تو ہلکا کھاؤ کیونکہ طبیعت ہے رب جو ہمارے لیے بہتر جانتا ہے رب ہمیں وہ کھلاتا ہے رب ہمیں کھلاتا ہی وہ جو ہمارے لیے بہتر ہو کوشش کیا کرو کسی کے دل و زاری نہ کرو کوشش کیا کرو ایک دوسرے کے منہ والی ایک لہدا لہدا ہو جاتی ٹوٹ جاتی ایک ایسے پنچ مارو گے نا یہ ٹوٹ جائے گی جب ایسے مارو گے پنچ مضبوطی رہے گی ٹوٹے گی بھی نہیں درد بھی نہیں ہوگا ایسے بن جاؤ مسلمانوں کو فرمایا یہ گیا کہ ایک یک جاؤ ہم نے وہ یکسوئی چھوڑ دی ہم نے بس عیب ڈھونڈنے چھوڑ عیب چھوڑ دو یہ دیکھو اللہ اس کا حبیب کیا کرتا ہے وہ کرنا شروع کر دو پھر دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی واپس وہیں پہ لوٹ آئے گی زندگی وہیں پہ لوٹ آئے گی واپس پھر آپ لوگ کہو گے یار ایک کماتا ہے ہم سب کھاتے ہیں پھر آپ کماؤ گے پھر سارے کھاؤ گے پھر سب وہی کہیں گے یا اللہ شکر اللہ ایک دوسرے کا ساتھ ایک دوسرے کو کاٹنا چھوڑ دو ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنا چھوڑ دے ایک دوسرے کی اچھائی پھیلانی شروع کر دو 100 برائیاں ہیں نا 99 برائی ایک اچھائی تو ہوگی ہے نا ایک اچھائی پسند کر دو ایک اچھائی اس کی بیان کر دو یاد یہ آصف بھائی کے اندر یہ نہ بتاؤ اس کے اندر یہ بتاؤ کہ یا اس کے اندر یہ اچھائی بڑی ہے کہ جب بھی جاؤ یہ پانی ضرور پلاتے ہیں سبحان اللہ جب بھی جاتے ہیں یہ پانی ضرور پلاتے ہیں یہ ان کی اچھائی پیش کرتے ہیں وہ جاتے ہیں جی وہ جب بھی جاؤ کھانا کھلاتے ہیں وہ جب بھی جاؤ یہ نہیں وہ دودھ پلانے کے بغیر کچھ نہیں یہ اچھائی ہے پیچھے یا وہ جب بھی جاؤ وہ یہی کہتے ہیں چل یا نماز پڑھتے چلے جب بھی ان کے پاس چل یا تھوڑی دیر بیٹھے ہیں اللہ اس کا بھی بس ذکر کر سبحان اللہ کوئی نعت پڑھ لے چل بھائی کوئی یا چلو یار قرآن ایک سبحان اللہ آیت پڑھ لیتے ایک تم پڑھ دو ایک میں پڑھ دو ایک سورۃ یاسین تم پڑھ دو ایک چلو بیٹھے ہوئے نا اللہ کا ذکر ہی کرتے یہ چاہیے پیش کرنا سبحان اللہ لوگوں کے عیب چھوڑ دو آج تم لوگوں کے عیب کی پردہ کرو گے تو رب تمہارا اگر تم لوگوں پردہ نہیں رکھو گے تو اللہ بھی تم لوگوں کو پردہ نہیں رکھے گا جو میں نے باتیں کی ہیں یہ فکر ہے اس وقت جو اس وقت ضرورت ہے آپ لوگوں کو ہم سب کو مجھے بھی ضرورت ہے آپ لوگوں کو بھی ضرورت ہے اس فکر کی اس فکر کو لے کر چلو ایک دوسرے کی بازو باندھو جو اللہ اس کے حبیب نے فرمایا وہ کرنا چھوڑ دو سبحان اللہ سبحان صحبت میں اللہ بیٹھنا سبحان اللہ اکڑنا چھوڑ دو اکڑتا مردہ ہے اللہ والے جو جھک کے چلتے ہیں صرف اللہ کے حضور جھکتے ہیں اور اطاعت مصطفیٰ کرتے ہیں سبحان اللہ مصطفیٰ کرام سبحان اللہ اطاعت کرتے ہیں سبحان انہی اللہ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں سبحان اللہ والے وہی ہے جو جوڑنا جانتے ہیں جو توڑنا جانتے ہیں وہ اللہ والے بے شک بے وقت پہ شک نماز قائم کرو قرآن پڑھو روزے رکھو آمین ایک دوسرے کی جتنی طاقت ہے اتنی مدد کر سکتے اگر مال کی نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ چل کے تو دے سکتے اگر چل کے نہیں کر سکتے اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں اس کا اللہ کے آگے دعا تو کر یا بڑھ دلا میرا بھائی اس کو ضرورت ہے میرے پاس اتنا ہے نہیں میں دے سکوں مالک اس کی رہنمائی فرما اس کی کبھی مدد کرو یہ تو مدد کر سکتے ہیں اس کے لیے ساتھ اس کے لیے دو اچھے بول تو بول سکتے ہو کہ بھائی الحمد جو ہو سکتا میں دے سکتا ہوں میں تو ایسا چاہتا ہوں یہ دو بول ہی انسان کو اچھا لگتے ہیں اللہ کو یہی پسند ہے کہ آج فکر کرو بس ایک دوسرے کا ساتھ بنو ایک دوسرے سے لڑو سبحان جو اللہ لڑتے ہیں وہ ہم سے جو جڑتے ہیں وہ ہم سے بس یہ زندگی کا یہی پہلو ہے اس چیز کو پکڑ دو کبھی بھی زندگی میں کسی بھی جگہ آپ لوگوں کو اللہ پاک چھوڑے گا ایک دوسرے کا ساتھ بننا چھوڑے جھوٹ بولنا بالکل بند کرو کوشش کرو اگر روز کے 100 جھوٹ بولتے ہیں تو روز کا ایک جھوٹ ختم کرو 100 دنوں میں 100 جھوٹ ختم کرو کوشش کریں جو میں نے باتیں کی اس پہ عمل کریں میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی اس پہ عمل کروں اگر میری بات سے کسی کی دل ازاری ہو
میرا مقصد نہیں کسی کے دل ادھر، میرا مقصد تھا اصلاح کرنا، آپ کی بھی اور اپنی بھی اصلاح کرنا. یہ صرف صلاحی محفل ہوتی ہے، محفل ذکر فکر اللہ کے اس کے بھی ذکر اس سال اصلاح ہوتی ہے. اگر میری بات کسی کو بری لگی تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، کیونکہ میں نے کسی کی دل ازاری کے لیے لکھا. میں نے صرف ایک نصیحت اصلاح ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ وہ اصلاح ہے جو آپ کو اللہ والے بتائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ مسجدوں کو بات کرو، اپنے گھروں کو ذکر اللہ سے بات کرو، سبحان اللہ. تاکہ آپ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں آپ کے گھروں میں ہیں. چھوڑ دو وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، یہ چھوڑو ہم نے کیا کیا. ہم نہیں چھوڑ دو، دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے، کسی نے کچھ نہیں لے کے جانا، دنیا کا مال دنیا میں رہ جانا. آج دیکھو جو سکندر تھے مر گیا تھا، سب کو مر گیا. یہ بھی دیکھ لو، میاں صاحب کے والد صاحب دیکھ لو کتنا مال تھا، کہاں گیا. بہن جی کے بعد کتنا مال تھا، کسی نے بچایا. چھوٹے چھوٹے ہم لوگ دنیا میں چلے گئے، اتنا مال اس کے حساب ہی دینا پڑے گا. جتنا مال اتنا حساب. رب کہتا ہے جو میرے تھوڑے دیے پہ راضی ہو جاتا ہے نا، تھوڑے دیے پہ تو میں اس کی تھوڑی نیکیوں پہ بھی راضی. سبحان اللہ سبحان جو اللہ میرے تھوڑے دیے پہ سبحان راضی اللہ ہوتا ہے نا تو میں اس کی تھوڑی نیکیوں پہ بھی راضی ہے. سبحان اللہ جو ماشاء میری اللہ تھوڑی نیکیوں تھوڑے رزق پہ بھی راضی ہے نا تو اس کے میں تھوڑی نیکیوں پہ بھی چلا جاتا. سبحان اللہ. اس کو میں نے دیا ہی تھوڑا ہے، کیا بات میں کیا اس کو بھی اس کو مان. سبحان جو اللہ میرے تھوڑے پہ بھی راضی ہے اللہ صاحب نے کی. رب کہتا ہے جب معاشرے میں آئے گا تو اس کو بھی میں یہی کہوں گا میں نے تو تجھے دیا، تو نے شکوہ کیا، تو اللہ نے کہا کہ مجھے دیا گیا ہے، مجھے تھوڑا دے دیا، اب تیری میں تھوڑی نیکیاں تو لے کے آیا، میں تیری تھوڑی نیکیوں سے بھی راضی ہوں. اللہ تو تھوڑے نیکیاں لے کے آیا اور دنیا میں یہ کہتا ہے رب نے جو دیا شکر الحمدللہ، تھوڑا دیا، تیری تھوڑی نیکی دی، میں تیری تھوڑی نیکی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی اللہ کو پسند ہے عاجزی، اور کچھ پسند نہیں، اکڑنا نہیں. رب کی زمین ہے، کوئی کچھ کہہ جائے تو کوئی بات نہیں کہہ دے. صحابہ کرام نے بڑی سختی چھیڑی، بڑی دین کے لیے خدمتیں کی، انہوں نے بڑا بڑا کچھ سہا. ہم نے تو کچھ بھی نہیں سہا، ہمیں تو بیٹھے بٹھائے ملا سا. ہم نے تو دین کے لیے کچھ کیے ہی، دین کے لیے کیے تو صحابہ کرام نے تپتی ریتوں پہ مارے کھائے. کیا آپ نے کبھی کسی دیکھا؟ پہلے تو نمازیں بھی گرمی میں ہوتی تھی، تو اے سی لگے ہوئے مسجد میں، پانی ٹھنڈا ہے، سردی ہے تو گرم پانی بھی آ رہا ہے، گرمی ہے تو ٹھنڈا پانی ہو رہا ہے، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں. پہلے لوگ اتنی دیر دور مشکوں سے پانی پڑ کے کنویں سے پانی لا کے وضو کرتے تھے، ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے. وہی اثر پڑا ہے. دیکھو جنہوں نے اتنی محنت کیا، ہم دین کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. یہ دین کے لیے انہوں نے دن رات اسلام کے لیے سختیاں سی، اور ہم اس دین کو کیسے بدنام کریں. چھوڑ دو اللہ کو، اس کے نبی کے لیے راضی ہو. قرآن پڑھنا شروع کر دو، آیتیں پڑھنا، اپنے علماء کرام کے پاس کی صحبت میں بیٹھا کرو تاکہ روز آپ کو کوئی نہ کوئی بات اچھی ملے اور سن کے بیٹھا کرو. اپنے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا، کوئی نہ کوئی چیز اچھی مل جائے گی، اس پہ عمل کرنا. روز ایک نیکی کرنے شروع کر دو، اس کو پختہ کرنے کے لیے ایک ہفتے لگا دو، کوئی بات نہیں، وہ پختہ ہوگی پھر کوڑ کرنی شروع کر دو، پختہ ہوگی کوڑ کرنی، اور ان شاء اللہ چلتے 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 ایک چینج بیٹھ گئی. سبحان اللہ. اگر میری باتیں بڑی لگی تو معذرت، آپ ایک کلام سنتے ہیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں.